ہم بھی اسی کیمپین کے اور الیکشن کے سلسلے میں ہم بھی آئے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اڑوس پڑوس کو اور ان لوگوں کو سمجھانے کے نظریے سے کہ اب یہ جو الیکشنز آ رہا ہے ہم ووٹ کس کو دیں، ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے، کس کو دیا جائے، اس کا پیرامیٹرز کیا ہوں۔ اب میں اگر الیکشن کے تناظر میں ہم جائیں گے تو ہم 70 سال کو دیکھیں گے کہ 70 سال سے 50 سال، 55 سال، یعنی ایج آف 61 ایئرس آف ایج، 6-7 سال کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی 55 سال میں جو کچھ بھٹو کا عروج دیکھا، زوال دیکھا، اس کے بعد ملٹری کی رولنگ کلاس وہ بھی دیکھ، سب کچھ، یعنی کہ 55 سال ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، ہر چیز سیاسی طور پہ جو کچھ ہوئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ایٹ لیسٹ میں نے آبزرو کی ہے، 70 سال گزر گئے، ہم سدھرے نہیں، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوئے۔ اس سے تو آج بھی جو سندھ کی صورت حال ہے، یا جو سڑکیں یا جو تعمیرات جو ہو رہی ہے، اس کا لبے لباب اگر یہ میں کہوں کہ آپ جو اب وہ سڑک بن کے پوری نہیں ہوتی تو اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، ہماری جو سب سے بڑی صوبے کی 35 سالہ حکمران جماعت تنظیم ہے، مجھے ذاتی طور پہ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف بھی اسی کا ہوگا نا جو حکمران رہے گا، تو میں گلا شکوہ بھی تو اسی سے کروں گا نا، 35 سال کا، 40 سال کا، کیونکہ پاور آپ کے پاس تھی، وسائل آپ کے پاس تھے، سورسز آپ کے پاس تھے، سندھ کو گرین سندھ آپ لوگوں نے بنانا تھا، آپ نے تو مونجو دڑو کے کھنڈر بنا دیے۔ اب آپ کا جو ممبر الیکشنز میں کھڑا ہو رہا ہے، گاڈ نوز، میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، سننا میں سنی سنائی بات ہے، غلط بھی ہو سکتا کہ 2 کروڑ کا تو آپ ٹکٹ بیچتے ہو، 2 کروڑ اس نے الیکشن پہ لگانے ہیں، 2 کروڑ پہ اس کے بعد اس نے کیمپ پہ لگانے ہیں، 10 کروڑ روپے لگا کے 15 کروڑ 20 کروڑ لگا کے ایک ایم این اے آپ ایم این اے بنا رہے ہو۔ یار اس ایم این اے بنانے سے تو انسان کو ڈوب مرنا چاہیے، اگر اس طرح ہم ایم این ایز بنا رہے ہیں۔ یہ تو آپ پہلے دن کرپشن کی بنیاد اس کو رکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ 30 کروڑ لگائے، 40 کروڑ بنائے، تو یہ نہیں بنائے گا تو 30 کروڑ لگائے گا کہاں سے؟ یہ جو کرپشن کی سیاست ہے، جو اسلام میں سے ایک گناہ کبیرہ میں سے ایک، اس کو ہم نے لیگلائز کیا ہوا ہے، یعنی گناہ کرپشن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جتنا بڑا کرپٹ ہے، اتنا بڑا وہ ایم این اے، اتنا بڑا وہ ایم پی اے، اتنا بڑا وہ سندھ کا اسپیکر ہے، اور وہ جب آتا بھی ہے تو دن دناتا ہوا گنڈو کی طرح آتا ہے۔ جی میں ایک دفعہ تو سن رہا تھا، آنکھوں پہ آنسو آ رہے تھے کہ یار ایک ہمارا معتبر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ووٹ پہ پیشاب کرتا ہوں۔ یہ ان کو زیب دیتی ہے یہ لینگویج کہ تم ووٹ پہ پیشاب کرتے ہو، تمہاری یہ اگر سوچ ہے، جو ووٹ آپ کو اقتدار دے رہے ہیں آپ ان پہ پیشاب کرتے ہو۔ تو اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا بنیادی طور پہ، اب لاڑکانہ میں ہمارے محترم بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، آج تو وہ پی پی تھی جو بے نظیر بھٹو تک تھی۔ اس کے بعد اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں سندھ میں، تو پیپلز پارٹی نے تو سارا اپنا وہ جو سرمایہ تھا اس کا پوری زندگی کا، جس کے ساتھ لاہور میں کوئی کھڑے ہونے سے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی، آج وہ لاڑکانہ سے ہارنا شروع ہو گئی، آج وہ کراچی سے لیاری سے ہارا ہے پچھلے سوال کا۔ اب اگر آپ جیت بھی جاؤ، کہتے ہیں ہار بھی جاؤ، آپ جیت جاؤ، حکومت جس کی بھی بنے، الف کی بنے، بے کی بنے، جس کی بھی حکومت بنتی ہے، ہمارا سب کا نظریہ ایک ہی ہے کہ حرام کھانا ہے، کرپشن کرنی ہے۔ اب خدا کا میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں، یا میں قسم، مجھے بتاؤ آپ لوگوں کا پورے سندھ میں حکمران طبقے کا الیکشنز میں آنے کا یہی موٹو ہے نا، ہم جیت کر ہم نے اپنے دبئی اور لنڈن پراپرٹیز بنانی ہے۔ غریب کو 70 سال میں آپ نے غریب سے غریب ترقی کیا ہے،
آپ نے امیر طبقے کو امیری کیا ہے، یہ آپ کا فارمولہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب لوگوں سے ہماری یہ اپیل ہوگی، سارے جتنے بھی سن رہے ہیں میڈیا سے دوست، جو بھی ہمیں ایک چیز کو کائنڈ خدا رہا، یہ 8 فروری آپ کے پاس آخری ایک چانس آ رہا ہے، ووٹ کے ذریعے آپ ایک صحیح قیادت کو منتخب کرنے۔ آپ نے اگر ووٹ صحیح ڈالا تو 5 سال آپ کے نسبتاً، یہ کہہ رہا ہوں کہ نسبتاً، کیونکہ یہاں پر سارے اندھو میں کاننے والی حساب ہے، کس کو میں ہاتھ ڈالوں، جس پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہاں پر عجیب صورتحال ہے۔ ہر بندہ کرپشن میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ ہم 15-20 سالوں سے ہمارے دونوں، انفارچونیٹلی ہمارے دونوں بڑوں سے میری مراد نواز اور زرداری، جو حکمران ہمارے 35 سال سے ڈائریکٹ، آپ یہ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حکمران، یہ بھائی آپ بھی پارٹ اینڈ پارسل آف گورنمنٹ، اپوزیشن کا لیڈر حکمران رولنگ کلاس سے ڈبل ٹائم وہ ایڈوانٹیج، فائدے، ٹھیک سب کچھ وہ لیتا ہے۔ جب آپ حکومت میں، اپوزیشن میں، آپ کو 1200 ارب سالانہ بجٹ ملتا ہے، سندھ کو، پنجاب کو 3600 ارب ملتا ہے، بلوچستان کو 1600 ارب ملتا ہے، سرحد کو 1200 ارب ملتا ہے۔ آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ رول ہی ایسا بنایا تھا 17ویں ترمیم والا۔ اب پیسہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے، بھائی میں کہتا ہوں آپ کو اس سال کے 1200 روپے آپ نے کدھر لگائے؟ ہمارا کوئی ممبر، کوئی اس کا ووٹر، اس کو یہ ہمت ہی نہیں ہے اٹھ کے اس کو پوچھے کہ زرداری صاحب، بلاول صاحب، اس سال کے 1200 روپے میرے بچے بھوک مر گئے، تمہاری پرائرٹی یہ کراچی کے 500 ارب کے ہاسٹلز، جس میں آپ کے ایم این اے ٹھہریں گے، ایم پی اے ٹھہریں گے، اور ایم پی اے ٹھہریں گے، بلال یہ لائن پہ تھا، میں اس کو سر اور جگہ پھر آپ بتائیں جہاں پہ ہم میں نے کہا آپ نے بندے ہی مارنے ہیں ہمارے، آپ نے دیہاتوں میں ہمارے بندے اور جانور ہی مارنے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سر ہمیں الٹرنیٹ حل بھی کوئی نہیں ہے، ہم کدھر کریں گے، وہ ویسٹیج کو کدھر ضائع کریں۔ اب وہ جو نالی انہوں نے بنائی ہے، وہ اس کو چوڑا کرنا وہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ اور یہ چیزیں دکھاوے کے لیے کرتے جاتے ہیں، سڑکیں بھی بنا جائے گی، اس میں کمیشن کک بیک، یعنی کہ اگر 20 لاکھ کی سڑک ہے، یہ میری 20 سال سے پرانی سڑک بنی، یہ 16 لاکھ کی ہے، یہ ابھی تک بھی زندہ ہے۔ یہ انہوں نے جو کل سڑکیں بنائی ہیں وہ گئی، جو اس میں پیسہ ہی نہیں لگا ہوا، لگا ہی نہیں ہوا کہ آدھے کھا جاتے ہیں۔ تو سر جی ہمارا اس میں یہ گزارش ہے سارے لوگوں کو، تو ظاہر ووٹ آپ نے دینا ہے، ووٹ دیں نہیں کوئی دیں، لیکن ان سے احتساب کرنا سیکھیں، پبلک احتساب کرنا دیکھیں، عدالتیں کو احتساب ہے وہ آپ سب نے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی احتساب عدالتیں جو کر رہی ہیں وہ ان کے اپنے پیرامیٹر سے، اپنے پیرائز ہیں، اپنے رولز ہیں، لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور کیا ہے کہنے کی باتیں ہیں۔ اب تو اندھے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ عدالتیں فیصلے کس طرح دے رہی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ پبلک عوام کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک بہت قیمتی ہے، اس کو 1000-2000 زکوٰۃ اور عشر کے فارم پہ مت بیچیں، اس کی قیمت آپ صحیح وصول کریں، اس کی قیمت ان سے لیں۔ 1000 روپیہ زکوٰۃ، 1000 روپیہ عشر، یہ قیمت نہیں ہے آپ کے ووٹ کی۔ آپ نے اپنے آپ کو تو بالکل ہی بھکاری بنا دیا۔ اگر ہم نے ان کو احتساب نہیں کرتے اس پبلک سے، اسے ان ریپریزنٹیٹیوز آف پبلک جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا گردن نہیں پکڑتے، ہمارے بچے اب ہم تو غریب ہیں نا، فقیر بھی ہیں نا، اب یتیم اور بھکاری تو وہ کہتے ہی ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں۔ اب ایکچولی ہمارا جو بچہ رہے گا وہ نہ تو اس میں نہ وہ غیرت ہوگی، نہ جرت ہوگی، نہ ہمت ہوگی، اس کے ہاتھ میں کشکول ہوگا، وہ لے کے کھڑا ہوگا، ذرا سے سر بے نظیر سپورٹ پروگرام سے ہے کوئی 5000 روپے، تو بس وہ 5000 روپے دے کے ووٹ نہ ہوئی، ارے لسٹیں نکالو، اس نے کس کو ووٹ دیا ہے، بھاگ، میں نہیں دیتا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ یار غریبوں کو